ہماری مسجد تمہاری مسجد ہم سب کی مسجد۔ علماء اور سیاست کے پیج نمبر 124 پہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے ایک ہیڈنگ دی ہے، علماء اور مسجد۔ اس میں جو مسجد کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان دور حکومت میں حکمرانوں اور امراء کا یہ دستور تھا کہ وہ فتح کی خوشی میں یا نیکی اور تقوی کے اظہار کے لیے مساجد کی تعمیر کراتے تھے، اور ان کے اخراجات کے لیے اس سے منسلک وقف کی جاگیر یا جائیدادیں ہوا کرتی تھیں، جس سے امام، خطیب، مؤذن کو تنخواہیں ملا کرتی تھیں۔ ابتداء میں ریاست مساجد کے ملازمین کا تقرر کرتی تھی اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتی تھی، اس لیے مساجد کا عملہ حکومت کی ہدایت پر عمل کرتا تھا اور لوگوں کو حکومت کا وفادار رہنے کی تلقین کرتا تھا۔ لیکن جب انگریزی اقتدار قائم ہوا تو صورتحال بدل گئی۔ اس دوران کئی مذہبی جماعتیں پیدا ہوئیں جن کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں میں مذہبی شناخت کو قائم رکھا جائے اور اپنے عقائد و نظریات کے تحت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کیا جائے۔ ان کی سرگرمیوں کے مراکز مدرسہ اور مسجد تھے، اور پھر جب برصغیر پاک و ہند کی تمام مساجد جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ جو ہیں وہ جڑ گئیں تو پھر نئی مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی، اور اس وقت یہ مساجد عوام کے چندے سے جو ہیں وہ کیونکہ تیار ہو رہی تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس مسلک کی تبلیغ و تشریح بھی جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ مساجد کی تعمیر میں چندے کا یہ استعمال کئی لحاظ سے قابل ذکر ہے، لیکن یہ سلسلہ جس کی ابتدا انگریز دور میں ہوئی اب تک بھی قائم ہے۔ اس طرح سے تعمیر مسجد کے لیے چندہ ایک مستقل شکل اختیار کر گیا، کیونکہ یہ چندہ مسجد کے ملازمین اور اس کے متولین کے لیے ذریعہ آمدنی ہے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر جب ایک مرتبہ شروع ہوتی ہے تو پھر یہ ختم نہیں ہوتی، اس میں مسلسل تبدیلیاں کی جاتی رہتی ہیں اور اس کی زیب و رائش کے لیے قیمتی ٹائلز استعمال کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض مساجد تو ضرورت سے زیادہ آرائش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور برصغیر پاک و ہند میں انگریز دور سے پہلے مغل دور میں وقف کی جائیدادیں جو ہیں وہ ہوتی تھی مسجد کے زیر اثر، جس سے اس کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اب جو ہیں وہ مساجد کے لیے دکانیں جو ہیں وہ وقف کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ فرنٹ پہ دکانیں بنا دی جاتی ہیں، ان دکانوں سے جو آمدن ہوتی ہے اس سے مسجد کے جو ہے اخراجات وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جی کہ انگریزوں کے زمانے میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں ایک فرقے کے لوگوں نے کسی مسجد پر زبردستی قبضہ کر لیا اور پھر وہاں دوسرے فرقے کے لوگوں کو آباد کرنے سے روک دیا۔ خصوصیت سے اس قسم کے جھگڑے اہل حدیث اور دوسرے فرقوں کے درمیان بہت ہوئے، جن میں کہ اہل حدیث کی کوشش ہوتی کہ وہ دوسری مساجد میں جا کر اپنے طریقے سے نماز پڑھیں، چونکہ وہ آمین کو ذرا زور سے ادا کرتے ہیں، اس لیے دوسرے فرقے والے اس چیز کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اکثر ان کو باہر نکال دیا جاتا اور مسجد کو دھو کر پاک صاف جو ہے وہ کیا جاتا، یا پھر ان کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ نہ دی جاتی۔ بی ڈی مٹکاف نے اپنی کتاب دور برطانیہ میں اسلامی احیاء میں اس قسم کی بہت سی مثالیں دی ہیں۔ مثلا ایک مثال میں وہ کہتے ہیں کہ سعد اللہ اور اس کے ساتھی جو کہ اہل حدیث سے، انہیں موئی کی ایک مسجد میں نماز نہ پڑھنے دی گئی۔ انہوں نے آخر کار قریبی جنگل میں جا کر نماز پڑھی اور بعد میں انہوں نے علیحدہ اپنی مسجد کی تعمیر کی۔ چونکہ اہل حدیث کے ساتھ یہ تعصبانہ برتاؤ ہوتا تھا، اس لیے اس کے خلاف برطانوی عدالت میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ انہیں عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ 1879 میں اس مقدمے کا فیصلہ لکھتے ہوئے جسٹس محمود جو کہ سر سید کے لڑکے تھے، انہوں نے لکھا کہ ایک مسجد پر قبضہ کرنا یا صرف اس پر اپنے اثر رکھنے کا حق کسی بھی مسلمان فرقے یا مسلک کا حق نہیں ہے۔ وہابی یا محمدی چونکہ مسلمان ہے اس لیے یہ ان سب کا حق ہے، وہ کسی بھی مسجد میں نماز ادا کریں، لیکن اگر کوئی محمدی یا وہابی نماز کی ادائیگی سے کسی دوسرے فرقے کے جذبات کو مجروح کرتا ہے یا ان کی عبادت میں خلل اندازی کرتا ہے تو یہ اقدام بھی قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ مٹکاف نے اور بہت سے ویسے واقعات لکھے ہیں جن میں اہل حدیث، برطانوی حکومت اور دوسرے فرقے جو ہے وہ ملوث تھے۔ مثلا 1892 میں میرٹھ میں مذہبی فسادات کو روکنے کے غرض سے مجسٹریٹ نے شہری مساجد کو تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے تحت 5 مساجد اہل حدیث کو دی گئیں، جبکہ باقی مساجد جو ہیں وہ حنفی مسلک کے جو ہے زیر اثر دی گئیں۔ تو پاکستان بننے کے بعد جو ہے خاص کر آمرانہ حکومتوں میں بھی یہی کام کیا گیا کہ جو بڑی مساجد تھیں انہیں محکمہ اوقاف کے انڈر کر دیا گیا تاکہ ان مساجد کی جو ہے وہ نگرانی کی جا سکے۔ یہاں پہ امام، مؤذن، خطیب جو ہیں وہ حکومت مقرر کرتی ہے اور ان کو تنخواہیں جو ہے وہ بھی دیتی ہے تاکہ فوجی آمروں کی یا کسی بھی جمہوری حکومت کی جو ہے وہ حمایت حاصل کی جا سکے اور ثابت کیا جا سکے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ عین اسلامی ہے۔
اور اب ایک بڑی دلچسپ پریکٹس کی بات کرتے ہیں جی، علماء اور مناظرے کی ہیڈنگ میں۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت سے پہلے عوام کے سامنے مناظرے کا کوئی دستور نہیں تھا۔ علماء اور ہندو پنڈت مسجدوں اور مندروں میں مذہبی موضوعات پر تقریریں یا بحث و مباحثہ کر لیتے تھے۔ اکبر کے دور میں علماء اور عیسائی مشنریوں کے درمیان مناظرے ہوئے، لیکن یہ بھی صرف دربار تک جو ہیں وہ محدود رہے، اور اکثر اس بات کی کوشش ہوتی کہ دوسرے مذہب کو برا نہ کہا جائے اور نہ ان کی مذہبی رسومات پر حملہ کیا جائے۔ اس طرح سے دونوں مذاہب کے مذہبی رہنماؤں کے درمیان ایک قسم کا خاموش سمجھوتا تھا کہ وہ کسی مذہب کے عقیدوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی فکر میں نہیں رہتے تھے اور آپس میں پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ مذہبی رواداری اور امن پسندی کا اس وقت خاتمہ ہوا جب برصغیر پاک و ہند میں عیسائی مشنری تبلیغ کی غرض سے آئے۔ مشنری کی جماعتیں کیونکہ جدید تعلیم اور تربیت سے راستہ تھیں، ان کا اپنا ایک تنظیمی ڈھانچہ تھا، ڈسپلن تھا، حکومتی اور عہدیداروں کی سرپرستی کی وجہ سے زیادہ نمایاں اور مؤثر تھیں، زیادہ فعال تھیں۔ انہوں نے اسلام اور ہندوستان کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور وہ اپنی تقریروں میں ان کی خامیوں کو اجاگر کرتے اور ان پر حملہ آور ہوتے، اور ساتھ ساتھ جب چھاپہ خانہ کی ایجاد ہوئی تو انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنے مذہبی عقائد پر کتابیں اور پمفلٹ لکھے اور انہیں آزادانہ طریقوں سے برصغیر کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے تبلیغ کے لیے بھی نئے نئے طریقوں کو اختیار کیا جس سے ہندوستان کے لوگ اب تک واقف نہیں تھے۔ مثلاً وہ بازاروں، تہواروں، تقریبات کے موقعوں پر لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ 30 مارچ 1969 میں لاہور ٹربیون نے لکھا کہ آج یہاں گلیوں میں تبلیغ کرنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ انارکلی میں ہندو، مسلمان، عیسائی، آریہ اور برہمو مبلغ بڑے خلوص اور جذبے کے ساتھ مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے عقائد کی خوبیاں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ مناظروں کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کی وجہ سے علماء بھی بڑے سرگرم ہو گئے، کیونکہ ان کے مذہب پر جو حملے ہو رہے تھے، اگر ان کا جواب نہ دیا جاتا اور اپنے قائد کی سچائی کو بیان نہ کیا جاتا تو اس صورتحال میں عام مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے نہ صرف ان سوالوں کا جواب ڈھونڈا گیا جو کہ اسلام کے بارے میں کیے جا رہے تھے، بلکہ عیسائیت اور ہندو مذاہب کو اس نظر سے پڑھا گیا کہ ان میں کیا کیا کمزوریاں ہیں اور ان پر کس طرح سے حملہ کیا جائے۔ یہ مناظرے صرف اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے مذہبی فرقوں کے درمیان بھی ہونے لگے۔ اسی طرح کا ایک مناظرہ 1870 میں چاندپور میں ہوا اور میلہ خدا شناسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی جانب سے مولانا قاسم نانتوی اور مولانا محمود الحسن نے مباحثے میں شرکت کی۔ ایک جرمن مشنری مبلغ کارل کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ ہندوستان میں بڑا مشہور ہوا، اور یہ مناظرہ ہوا تھا مولانا رحمۃ اللہ عثمانی کے ساتھ، جنہوں نے بار بار اس کارل کو لاجواب کیا، اور کہا جاتا ہے جی کہ 1854 میں آگرہ میں بری طرح شکست کھانے کے بعد پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر جرمن واپس چلا گیا۔ اسی طرح سے ہندو پنڈت دیانند سرسوتی کے ساتھ بھی جو ہے وہ مقابلہ ہوا، اس کو کافی دفعہ جو ہے وہ دعوت دی گئی، لیکن اس نے جو ہے وہ یہ دعوت قبول نہ کی، اور اس طرح سے اس کی شکست جو ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ اب مناظروں کے ان سلسلوں نے معاشرے پر گہرے اثرات ڈالے۔ پہلی مرتبہ مذہبی بحثوں میں عام لوگوں نے شرکت کی، اس کی وجہ سے ان میں مذہبی شعور بیدار ہوا اور ساتھ ساتھ انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ مناظرے کی حیثیت بہت جلد ایک مقبول ادارے کی ہوگی، کیونکہ سیر و تفریح سے کم مواقع کی وجہ سے عوام کے لیے مناظرہ ایک ایسا ہی موقع تھا جس میں وہ ذوق و شوق سے شرکت کر کے مقرروں کو خطابات سے محفوظ ہوتے اور ان کے لطیفوں اور فکرہ بازیوں سے لطف اٹھاتے۔ اس سے علماء کا معاشرے میں اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا، کیونکہ مسلمان عوام میں یہ احساس ہوا کہ علماء ان کے مذہب کا دفاع کر کے خود ان کا دفاع کر رہے ہیں، لہٰذا وہ علماء کو اپنا نمائندہ سمجھنے لگے اور اس کام کو کرنے کی وجہ سے ان کی عزت پہلے سے زیادہ کرنے لگے۔ اس کے بعد سے علماء کے لیے مشکل نہیں رہا کہ وہ لوگوں سے چندے کی زیادہ سے زیادہ اپیل کریں۔ اب اس نیک کام میں مسلمان عمرہ بھی حصہ لینے لگے۔ مناظروں کا یہ سلسلہ اس وقت کم ہونا شروع ہوا جب چھاپہ خانہ کے قیام کی وجہ سے مذہبی تبلیغی لٹریچر بڑی تعداد میں چھپنے لگا اور لوگوں کو یہ مواد گھر بیٹھے ملنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی جب یورپی تعلیم یافتہ طبقے میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے مذہبی جھگڑوں سے خود کو دور رکھا اور اس کے مقابلے میں سیکولر خیالات کی تبلیغ کی۔ اس لیے آہستہ آہستہ یہ روایت ختم ہوتی چلی گئی، اور آخر جب سیاسی تاریخیں شروع ہوئی تو ان لوگوں نے اپنی توجہ مذہب سے ہٹا کر سیاسی معاملات کی طرف کر دی۔ یوں سیاسی مسئلہ